خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے نظریات کو کھنگالنے والے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کی سوچ بدلی ہے۔ ٹم فیرس کی دی 4 آور ورک ویک۔ جی ہمارے پاس اس پر بنے کئی یوٹیوب خلاصے اور تجزیے ہیں، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیا واقعی 9 سے 5 کی نوکری کے بغیر زندگی گزارنا ممکن ہے؟ اور یہ سوال آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہم سب کو ایک ہی راستہ سکھایا جاتا ہے نا؟ اسکول جاؤ، اچھی نوکری کرو، 40 سال محنت کرو اور پھر ریٹائر ہو جاؤ۔ بالکل، لیکن ذرائع اس پورے تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کوئی انعام نہیں ہے، یہ تو ایک کیا کہتے ہیں، بدترین صورتحال کا بیمہ ہے۔ بدترین صورتحال کا بیمہ مطلب یہ کہ آپ اپنی زندگی کے سب سے توانا، سب سے بہترین سال اس امید پر قربان کر دیتے ہیں کہ شاید بڑھاپے میں آپ کو آرام کرنے کا موقع ملے۔ لیکن یہ تصور ہمارے معاشرے میں کتنا قابل عمل ہے؟ یہاں تو نوکری چھوڑنے کا مطلب آپ کو ویسی نوکری دوبارہ شاید نہ ملے۔ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے نا؟ بالکل، اور یہ ایک جائز خوف ہے، لیکن کتاب اس کا ایک متبادل پیش کرتی ہے۔ اچھا؟ وہ کہتی ہے کہ پوری زندگی کام کر کے ایک بڑی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنے کے بجائے کیوں نہ زندگی کے دوران ہی منی ریٹائرمنٹس لی جائیں۔ منی ریٹائرمنٹس، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی 1-2 سال کام کریں، پھر 6 مہینے کا وقفہ لے لیں، دنیا گھومیں یا کوئی نیا ہنر سیکھ لیں، واہ! اور پھر دوبارہ کام پر لگ جائیں۔ اس طرح آپ اپنی جوانی میں ہی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں، نہ کہ اس کا انتظار کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں۔ یہ سوچ ہی بالکل مختلف ہے۔ جی۔ اور یہیں سے ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے جو ذرائع میں بار بار اٹھایا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، کون زیادہ امیر ہے؟ ایک وکیل جو ہفتے میں 80 گھنٹے کام کر کے سالانہ 15 لاکھ روپے کماتا ہے، یا ایک آن لائن ٹیوٹر جو ہفتے میں صرف 10 گھنٹے کام کر کے 3 لاکھ روپے کماتا ہے؟ پہلی نظر میں تو جواب بہت آسان لگتا ہے کہ 15 لاکھ والا زیادہ امیر ہے۔ جی، لیکن یہیں پر امیر کی تعریف بدل جاتی ہے۔ کتاب ہمیں 2 طرح کی آمدنی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک ہے مطلق آمدنی، یعنی ایبسولوٹ انکم، اور دوسری ہے نسبتی آمدنی، یعنی ریلیٹیو انکم۔ 15 لاکھ روپے آپ کی مطلق آمدنی ہے، یہ صرف ایک ہندسہ ہے۔ صحیح۔ لیکن نسبتی آمدنی کا حساب اس بات سے لگتا ہے کہ آپ کو وہ پیسہ کمانے کے لیے کتنا وقت دینا پڑ رہا ہے اور آپ کو کتنی آزادی حاصل ہے۔ تو اس حساب سے تو 10 گھنٹے کام کرنے والا شخص وقت کے لحاظ سے کہیں زیادہ امیر ہے۔ بالکل، کہیں زیادہ امیر ہے۔ زیادہ صحیح، اس کے پاس تو ہر ہفتے 70 اضافی گھنٹے ہیں۔ بالکل، اور اس میں دوسرا عنصر ہے نقل و حرکت کی آزادی، یعنی موبلٹی۔ اچھا۔ اگر وہ 15 لاکھ کمانے والا وکیل کراچی یا لاہور جیسے مہنگے شہر میں رہنے پر مجبور ہے تو اس کی آمدنی کا بڑا حصہ تو اخراجات میں چلا جائے گا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن اگر 3 لاکھ کمانے والا شخص کہیں سے بھی کام کر سکتا ہے تو وہ کسی سستے شہر یا ملک میں منتقل ہو سکتا ہے، اور یہیں پر جیو آربٹراج کا تصور سامنے آتا ہے۔ جیو آربٹریج، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، سادی لفظوں میں اس کا مطلب ہے ایک مضبوط کرنسی جیسے ڈالر میں کمانا اور ایک کمزور کرنسی والے ملک جیسے تھائی لینڈ یا پاکستان میں خرچ کرنا۔ اچھا۔ فرض کریں آپ آن لائن کام کر کے ماہانہ $2000 کماتے ہیں۔ امریکہ میں یہ بہت معمولی رقم ہے، لیکن اگر آپ بالی میں رہ رہے ہیں تو آپ وہاں بادشاہوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ واہ، یعنی آپ کی قوت خرید کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، آپ کے پاس نہ صرف وقت کی آزادی ہوتی ہے بلکہ مقام کی بھی۔ یہی نیو رچ کا بنیادی فلسفہ ہے۔ پیسہ مقصد نہیں، آزادی اور آپشنز مقصد ہیں۔ یہ فلسفہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، وقت کی آزادی، کہیں سے بھی کام کرنا، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اسے حقیقت میں کیسے بدلے؟ کیا کوئی عملی منصوبہ بھی ہے؟ جی ہاں، اور یہی کتاب کا مرکزی حصہ ہے۔ اس کے لیے 4 قدموں کا فریم ورک ہے جسے ڈیل کہتے ہیں۔ ڈیل؟ جی، DEAL، ڈیفینیشن، ایلیمینیشن، آٹومیشن اور لبریشن۔ یہ ایک نقشے کی طرح ہے جو آپ کو روایتی زندگی سے نکال کر اس نئی طرز زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس نقشے کے پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں۔ ڈی یعنی ڈیفینیشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیفینیشن کا مقصد سستی یا کاہلی نہیں بلکہ اپنے خوف اور خیالات کا سامنا کرنا ہے۔
ہم سب کہتے ہیں کہ میں امیر بننا چاہتی ہوں یا میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ ہاں، لیکن یہ ایک بہت مبہم خیال ہے۔ بالکل۔ اس قدم میں آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو در حقیقت ماہانہ کتنی آمدنی درکار ہے۔ اس کے لیے کتاب میں ڈریم لائننگ نامی ایک مشق ہے۔ ڈریم لائننگ؟ جی، آپ ایک کاغذ پر وہ 5 چیزیں لکھتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ 5 جگہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، اور وہ 5 کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ دلچسپ۔ جیسے کہ میں شاید ایک نئی اسپورٹس بائک خریدنا چاہتی ہوں، جاپان کا سفر کرنا چاہتی ہوں اور گٹار بجانا سیکھنا چاہتی ہوں۔ بالکل۔ اب آپ ان سب کی ماہانہ لاگت کا حساب لگاتے ہیں۔ بائک کی قسط، جاپان کے سفر کے لیے ماہانہ بچت، گٹار کے اسباق کی فیس۔ جب لوگ یہ حساب لگاتے ہیں تو وہ اکثر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے خواب ان کی سوچ سے کہیں سستے ہوتے ہیں۔ اچھا؟ جی، شاید آپ کی مثالی زندگی کی ماہانہ لاگت 5 لاکھ نہیں بلکہ صرف 1 لاکھ روپے ہو۔ اب آپ کے پاس ایک ٹھوس، قابل حصول ہدف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈریم لائننگ سے ہمیں اپنا ہدف مل گیا، مان لیجئے 1 لاکھ روپے ماہانہ۔ لیکن اگر میری آمدنی اتنی ہی ہے تو ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اضافی پیسے اور وقت کہاں سے آئیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب دوسرے قدم یعنی ایلیمینیشن میں ہے۔ ایلیمینیشن؟ خاتمہ؟ جی، آپ زیادہ کما کر نہیں بلکہ غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کر کے وقت اور پیسہ بچاتے ہیں۔ اس کی بنیاد پریٹو کا اصول یا 80-20 کا اصول ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے سنا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ آپ کے 80% نتائج آپ کی 20% کوششوں سے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی 80% آمدنی آپ کے 20% گاہکوں سے آ رہی ہوگی۔ تو چیلنج یہ ہے کہ ہم ان 20% کاموں کو پہچانیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور باقی 80% کو ختم کر دیں۔ بے رحمی سے ختم کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی 80% کام بھی تو وقت لے جاتے ہیں، ان سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ بالکل، اور یہیں پر پارکنسنس کا قانون کام آتا ہے۔ پارکنسنز لا؟ جی، یہ قانون کہتا ہے کہ کام اتنا ہی پھیل جاتا ہے جتنا وقت اسے مکمل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی رپورٹ کے لیے خود کو 1 ہفتہ دیں گی تو وہ کام 1 ہفتہ ہی لے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ اسی کام کے لیے صرف 2 گھنٹے کی سخت ڈیڈ لائن مقرر کریں تو آپ کا دماغ خود بخود غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کرنا سیکھ لے گا اور صرف اہم نکات پر توجہ دے گا۔ بالکل، یہ دونوں اصول مل کر کام کرتے ہیں۔ 80-20 اصول بتاتا ہے کیا کرنا ہے اور پارکنسنس کا قانون بتاتا ہے کیسے اسے کم وقت میں کرنا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور تصور لو انفارمیشن ڈائٹ کا بھی ہے، یعنی غیر ضروری معلومات سے پرہیز۔ یہ آج کل کے دور میں بہت مشکل لگتا ہے۔ بہت مشکل ہے لیکن ضروری ہے۔ ذرائع میں ایک بہت گہری بات دہرائی گئی ہے کہ مصروفیت دراصل سستی کی ایک شکل ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور یہ صرف وقت کی سستی نہیں بلکہ ذہنی سستی ہے۔ بڑے اور اہم فیصلے کرنے کے لیے ذہنی توانائی اور ہمت درکار ہوتی ہے۔ صحیح۔ ان فیصلوں سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود کو ای میلز، میٹنگز اور سوشل میڈیا جیسے چھوٹے غیر ضروری کاموں میں الجھا دیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے اہداف طے کر لیے، غیر ضروری کام ختم کر دیے، لیکن میں اب بھی اپنا وقت بیچ کر ہی پیسہ کما رہی ہوں۔ اس تعلق کو کیسے توڑا جائے؟ اور یہ ہمیں ڈیل فریم ورک کے تیسرے اور شاید سب سے انقلابی قدم پر لاتا ہے، یعنی آٹومیشن۔ آٹومیشن؟ یہاں میوز بنانے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ میوز کا مطلب ہے آمدنی کا ایک ایسا ذریعہ بنانا جو خود بخود چلے اور اسے آپ کی مسلسل نگرانی کی ضرورت نہ ہو۔ واو، یہ میوز کا تصور تو کمال ہے۔ یعنی یہ صرف کام کو آؤٹ سورس کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ آمدنی کے پورے نظام کو خودکار بنانے کے بارے میں ہے، تاکہ آپ اس سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں۔ اس کی کچھ مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی بہترین مثالیں ڈیجیٹل مصنوعات ہیں، جیسے ایک آن لائن کورس جو آپ نے ایک بار بنا دیا اور اب وہ سالوں تک فروخت ہوتا رہے گا، یا ایک ای بک یا پھر ڈراپ شپنگ کا کاروبار۔ اچھا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں جو آپ کی فعال شرکت کے بغیر بھی آمدنی پیدا کرتا رہے۔ لیکن یہ سب بنانے میں تو بہت وقت اور مہارت لگتی ہے۔ کیا اس کا کوئی آسان طریقہ بھی ہے؟ آٹومیشن کا دوسرا اہم حصہ آؤٹ سورسنگ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بڑی کمپنیوں کے لیے ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے بہت سے کام آؤٹ سورس کر سکتے ہیں۔ کاموں کے لیے ورچوئل اسسٹنٹ کی خدمات حاصل کرنا آج کل بہت آسان اور سستا ہے۔
لیکن بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کام تو میں خود زیادہ بہتر کر سکتی ہوں۔ یہی تو غریب اور امیر ذہنیت کا فرق ہے۔ ذرائع میں ایک مچھیرے کی کہانی ہے۔ ایک امیر ذہنیت والا شخص ساحل پر جاتا ہے اور خود مچھلیاں پکڑنے کے بجائے وہ 10 مقامی مچھیروں کو کام پر رکھتا ہے۔ اچھا۔ انہیں بہتر جال خرید کر دیتا ہے اور ان کے پکڑنے والی مچھلی کا ایک حصہ خود رکھتا ہے۔ وہ خود کام نہیں کرتا بلکہ ایک سسٹم بناتا ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے مقاصد کا تعین کیا، غیر ضروری چیزوں کو ختم کیا اور اپنی آمدنی کو خودکار بنایا۔ اب آخر میں آتا ہے ایل یعنی لبریشن۔ یہی حتمی انعام ہے۔ جی ہاں، لبریشن یعنی آزادی، وقت اور جگہ کی مکمل آزادی۔ 9 سے 5 کی روایتی ملازمت کی زنجیروں سے نکل کر دنیا میں کہیں سے بھی کام کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا۔ یہی وہ زندگی ہے جس کا وعدہ اس کتاب کا عنوان کرتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور غیر متوقع نفسیاتی چیلنج سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب سب کچھ حاصل ہو گیا تو پھر کیا چیلنج؟ اسے کتاب میں خلا کہا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کی زندگی سے کام کا روایتی ڈھانچہ، باس، ڈیڈ لائنز، سب کچھ نکل گیا ہے۔ اچانک آپ کے پاس دن میں 16 گھنٹے فارغ ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ تو ذرائع میں ایک مثال تھی ایک ایسے شخص کی جس نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا۔ وہ تھائی لینڈ کے ساحل پر آرام کر رہا تھا اور 2 ہفتے بعد وہ شدید بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اس چیز سے بھاگنے میں لگا دی جو وہ نہیں چاہتا تھا، یعنی 9 سے 5 کی نوکری۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ وہ کس چیز کی طرف بھاگ رہا ہے۔ بالکل، ہماری شناخت اکثر ہمارے کام سے جڑی ہوتی ہے۔ جب وہ کام ہی نہ رہے تو ہم کون ہیں؟ جب آپ کے پاس کوئی مقصد نہ ہو تو آزادی ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے مقصد کچھ نہ کرنا نہیں ہے، مقصد اس آزادی کو ان کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے جو آپ کو جوش اور تسکین دیں۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا منصوبہ ہو گیا، لیکن ذرائع میں کچھ فوری اور قابل عمل تجاویز بھی تھیں، ہے نا؟ جی، ان میں سے ایک بہت مؤثر ٹیکنیک ای میلز کو بیچ کرنا ہے۔ بیچ کرنا؟ یعنی دن بھر ہر ای میل کا فوراً جواب دینے کے بجائے دن میں صرف 2 مخصوص اوقات، مثلاً دوپہر 12 بجے اور شام 4 بجے ای میلز چیک کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ بار بار کام بدلنے کی ذہنی تھکاوٹ سے بچ جاتے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ ہیک جو ذرائع میں بتایا گیا ہے، وہ لمبی گفتگو ختم کرنے کے لیے جعلی فون کال کا استعمال کرنا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا ڈرامہ ہی لگ سکتا ہے۔ یہ تو تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ کوئی بھی آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ شاید، لیکن اس کے پیچھے اصول اہم ہے۔ اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اس ذہنیت کی علامت ہے کہ آپ کا وقت قیمتی ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات نہ کرنے والے کاموں کی فہرست یعنی ناٹ ٹو ڈو لسٹ کی ہے۔ ہم سب ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، لیکن یہ تصور شاید زیادہ طاقتور ہے۔ بالکل، اپنی ان عادتوں کی فہرست بنائیں جو آپ کا وقت اور توانائی ضائع کرتی ہیں، جیسے صبح اٹھتے ہی فون چیک نہیں کرنا یا ایسی میٹنگز میں شرکت نہیں کرنی جن کا کوئی واضح ایجنڈا نہ ہو۔ یہ صرف ترکیبیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے وقت اور توجہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ ایک رد عمل کی زندگی سے نکل کر ایک فعال زندگی گزارنے کی طرف قدم ہے۔ تو آج کے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے فرسودہ تصور کو چیلنج کرنا چاہیے، اپنی دولت کو صرف پیسوں سے نہیں بلکہ وقت اور آزادی کے پیمانے پر ناپنا چاہیے۔ جی، اور ایک آزاد زندگی بنانے کے لیے ڈیل فریم ورک کا استعمال کرنا چاہیے، جس میں اپنے خوابوں کی قیمت کا تعین، غیر ضروری کاموں کو ختم کرنا، آمدنی کو خودکار بنانا اور آخر میں اس آزادی کو بامقصد بنانا شامل ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال جو ذرائع میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ سب کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے نہیں کہ یہ ناممکن ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ سماجی اصولوں سے ہٹ کر اس غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ محفوظ راستہ اپنانا چاہتے ہیں۔ بالکل، ایک کہاوت ہے کہ زیادہ تر لوگ غیر یقینی صورتحال پر ناخوشی کو ترجیح دیں گے۔ 9 سے 5 کی نوکری میں کم سے کم ایک پریڈکٹیبلٹی تو ہے۔ صحیح۔ تو سننے والوں کے لیے آخری سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ کیا جا سکتا ہے،
بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اپنی شرائط پر زندگی ڈیزائن نہ کرنے کی اصل قیمت کیا ہے؟ وہ تمام خواب، تجربات اور مواقع جو اس محفوظ راستے پر چلتے ہوئے قربان ہو رہے ہیں، ان کی قیمت کیا ہے؟